بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرما اور وضو۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بے حد سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ پانی اس کی وجہ سے بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چنانچہ پانی میں ہاتھ ڈالنا بھی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ پھر نماز کے لیے بار بار وضو کرنا طبیعت پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ تہجد اور فجر کی نماز کے لیے نرم اور گرم لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بارگاہ الہی میں حاضری دینا بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن الاجر بقدر المشقہ، اس پر ملنے والا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ ٹھنڈی کی تمام مشقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لہذا ہر ایمان والے کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ رباط یعنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے سرحدوں پر رات بھر پہرا دینا۔ اندازہ کیجئے اللہ کی بے پایہ رحمت کا، جان پر کھیل کر رات بھر سرحد کی حفاظت پر جو ثواب ملتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو سردی کے ایک وضو پر بھی اسی قدر ثواب عنایت ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان بیہقی میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 خصلتیں خیر اور بھلائی میں سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تلوار کے ذریعے جہاد کرنا۔ نمبر 2، گرمی میں روزہ رکھنا۔ نمبر 3، مصیبت کے وقت اچھی طرح صبر کرنا۔ نمبر 4، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا۔ نمبر 5، بدلی کے دنوں میں جلد نماز پڑھنا، یعنی جب بادل ہو۔ اور نمبر 6، سردی کے ایام میں اچھی طرح وضو کرنا۔ نیز مسند بزار میں حمران سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ٹھنڈی رات میں وضو کا پانی منگوایا۔ ان کا ارادہ نماز کے لیے جانے کا تھا۔ پانی لایا گیا، پھر انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا تو میں نے کہا، بس کافی ہے، آپ نے وضو کر لیا، سخت سردی ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی بندہ کامل وضو نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا سردی میں مشقت کے باوجود وضو کرنا گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ دراصل یہ سب باتیں عشق کی ہیں۔ جب آدمی کسی کی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات قابل تنبیہ یہ بھی ہے کہ چونکہ موسم سرما میں سردی کی وجہ سے بدن خشک ہو جاتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، اس لیے وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو خصوصاً کوہنیوں اور ایڑیوں کو ہاتھوں سے خوب ملنا چاہیے تاکہ موسم کی خشکی کی وجہ سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے کہ بعض اوقات پانی اوپر سے گزر جانے کے باوجود کھال خشک رہ جاتی ہے۔ اگر پانی کو تیل کے مانند اعضاء پر ملا جائے
اور پھر اس پر پانی بہایا جائے تو یہ مناسب ہے، جیسا کہ علامہ شامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ موسم سرما میں ٹھنڈی کی وجہ سے جلد بازی یا غفلت میں وضو کیا اور کوئی عضو خشک رہ گیا تو اس پر جہنم کی وعید ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی کے گھاٹ پر پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، اس طرح کہ ان پر پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ چنانچہ وضو کرتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے، اگر کوئی حصہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہیں ہوگا۔ اس لیے سردی کے موسم میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وضو میں کوہنیاں، ایڑیاں اور جہاں جہاں پانی پہنچانا دشوار ہے وہاں اچھی طرح پانی بہانا چاہیے اور ہاتھ کے ذریعے ان اعضاء کو خوب اچھی طرح ملنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی میسر ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب ٹھنڈی سخت ہو تو وضو میں گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگرچہ اجر و ثواب کی زیادتی کی غرض سے ٹھنڈے کے پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، چونکہ بعض مرتبہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بدن کو نقصان پہنچاتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت میں ارشاد ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نیز مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ شرائع حدیث فرماتے ہیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈی سے بچاؤ کی خاطر گرم پانی کے استعمال سے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس لیے بلا کراہت گرم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ الغرض گرم پانی سے وضو کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔